Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. Today our lecture number 29 and chapter number 9, Hunger and Population Explosion, by Anna Mackenzie. بچوں یہ چیپٹر جو ہے وہ آپ کا جیسا کہ اس کے ٹائٹل سے پتہ چل رہا ہے، اس کے ٹاپک سے پتہ چل رہا ہے، ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن، کہ جیسے بھوک کے بارے میں ہے، قحط کے بارے میں ہے، اور پاپولیشن ایکسپلوژن یعنی آبادی کا بڑھنا، تیزی سے بڑھنا. تو اس کی ٹائٹل سے جیسا کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ آبادی کے بے تحاشا اضافے کی وجہ سے بھوک کی، قحط کی، فیمنز کی وجوہات کو وجہ کو بڑی ڈیٹیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آبادی کے بڑھنے سے جو مختلف مسائل جنم لیتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہنگر کا ہے. اور اس چیپٹر میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ بھوک جو ہے اس کی اصل تعریف کیا ہے، قحط کیا ہے، اور مختلف ادوار میں جو اس دنیا میں آتے رہے ہیں، قحط آتے رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، ان کی کیا وجوہات رہی ہیں، بڑی ڈیٹیل سے، بڑی تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے. اور پہلے آبادی کم تھی تو آبادی کم کیوں تھی، آبادی بڑھ گئی ہے آج کے دور میں تو کیوں بڑھ گئی ہے، یہ ساری چیزیں اس چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے. رائٹر کے نزدیک بھوک کا ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک ٹائم کھا لیں اور ایک اگلے وقت کا کھانا نہ ہونا، یہ بھوک نہیں ہے. بھوک کا مطلب یا قحط کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہی لوگ اس صورتحال سے دوچار رہیں کہ ایک وقت کے لیے بھی جو ان کو کھانا میسر ہے وہ اتنا کافی نہ ہو، اتنا ناکافی ہو، اتنا تھوڑی مقدار میں ہو کہ مزید کھانے کی طلب باقی رہے. یعنی کھانے کی مقدار بہت کم میسر آنا. اور اس قحط سے مراد یہی ہے کہ جب بھی انہیں کھانا ملتا تو ساتھ میں یہ سوچ بھی ہوتی کہ پتہ نہیں اگلا کھانا ملے گا بھی کہ نہیں، اور اگر ملے گا تو کہاں سے آئے گا. تو قحط جو ہے وہ اس دور کا یا پچھلے دور کا یا کسی بھی دور کا اس طرح کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کا عالمی مسئلہ رہا ہے، اور مختلف ادوار میں اس کی شدت میں اضافہ رہا. مثال کے طور پر سخت سردیوں کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہونا، بعض اوقات اس کا نتیجہ فاقے کی صورت میں نکلنا. اور فرعون کے دور میں مصر میں 7 سال تک دریائے نیل جو ہے اس میں پانی کی کمی کی وجہ سے سخت قحط پڑا، غلہ نایاب ہو گیا. جب ان کو کھانے، ان کے خوراک کے جو ڈرم ہیں، بنز ہیں، سٹورز ہیں، ان کو توڑا جاتا تو وہ اندر سے خالی نکلتے. انجیل میں، ان کی بائبل میں بہت زیادہ ذکر ہے اس کا. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں اور اس کے آس پاس کے علاقے میں شدید قحط پڑا. سورہ یوسف میں اس کا بڑا ڈیٹیل سے تذکرہ ہے اس قحط کا. اور وہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گایوں کو کھا گئی ہیں. تو اس کی تعبیر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی گئی جو اس وقت جیل میں تھے، قید میں تھے، زندان میں تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سے بچنے کا انتظام کیا اور بادشاہ کو مشورہ دیا. بادشاہ نے ان کے مشورے پر عمل کیا. اور پھر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ پورے مصر میں ساری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ اپنا انہوں نے مویشی اور سب کچھ بیچ دیا، کیونکہ ان کے پاس غلہ نہیں تھا. وہ غلہ خریدنے کہاں آئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے، مصر میں. تو یہ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ہی پورا اس کا واقعہ ہے، اور اس آپ کے چیپٹر میں بھی اس کا ذکر ہے. مزید آپ جب اس چیپٹر کو پڑھیں گے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 1800 تک، یعنی 1800 تک 350 مختلف قسم کے چھوٹے بڑے قحط جو ہیں وہ یورپ میں آئے. یعنی آپ اگر ایوریج دیکھیں تو تقریباً ہر 5 سال کے بعد ایک قحط پڑا. انگلینڈ میں بھی تقریباً کوئی ہر 10 سال کے بعد ایک قحط پڑتا.
لیکن یورپ میں پڑنے والے قحط جو ہیں وہ اتنے زیادہ شدید نہیں ہوا کرتے تھے. اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو چائنا میں بھی ایک ہی صدی میں تقریباً کو 90 قحط پڑے، اور ان میں تقریباً ایک تو قحط اتنا شدید تھا کہ اس میں تقریباً 95 لاکھ لوگ مارے گئے. 1921 سے 22 میں بنگال کے ایک قحط کا ذکر ہے جس میں 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. 1942 میں بامبے میں جو ایک قحط تھا اس میں 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. 1964-65 میں انڈیا میں بھی جو قحط پڑا وہ بھی صدی کا شدید ترین قحط تھا. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں پڑھیں گے. وجوہات میں کیا ہیں، وجوہات میں اس میں کیا ڈسکس کیا گیا ہے، یہ ہے کہ جب کھانے والے لوگ زیادہ ہوں اور کھانا کم ہو، یعنی خشک سالی کی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، بارشیں بہت عرصے تک نہ ہوں تو ظاہر ہے زراعت جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی. اگر آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہو اور ہو رہا ہے جیسا کہ اس دنیا میں، تو وہ بھی قحط کی وجہ ہو سکتی ہے. ماضی میں دنیا کی آبادی کم تھی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک یہ آبادی جو ہے تقریباً 200 سے 300 ملین تک تھی. 1650 تک یہ ڈبل ہو گئی آلموسٹ، یعنی 600 ملین تک پہنچ گئی. 1850 تک تقریباً یہ آبادی اس کی بھی ڈبل ہو گئی، 1000 ملین تک ہو گئی، اور پھر یہ 3000 ملین تک ہو گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کی آبادی 7 ارب سے بھی تقریباً زیادہ ہو گئی ہے. جس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے چیپٹر میں کہ 2 یا 3 صدیوں میں لوگوں کے لیے زمین پر کھڑا ہونے کے لیے ہی جگہ رہ جائے گی. لیکن یہ مختلف قسم کے پوسچولیٹس یا مختلف قسم کی تھیوریز ہیں جو رائٹر نے یہاں پہ پیش کی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن لوگوں کو بھیجا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت. تو ظاہر ہے ہر انسان جو اس میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ضروری نہیں ہے یہ قحط اور جس طرح آج کل یہ پینڈیمک اور یہ وبا اور یہ پھیلی ہوئی ہے، اس میں بھی جو شرح اموات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانا ہے. تو یہ تو صرف سائنٹسٹ اور جو رائٹرز اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں ان کی پیشن گوئیاں ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ آنے والے 2-3 صدیوں میں 200-300 سالوں میں صرف کھڑا ہونے کی جگہ رہ جائے گی انسانوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلانا ہے اور اس کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے جو واپسی کا جو رستہ ہے وہ لوگوں کا کس طریقے سے ہے. تو شرح بیسیکلی جو اس چیپٹر میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آبادی میں جو اضافہ ہے وہ شرح پیدائش اور شرح اموات، اگر آپ ان کی ریشو دیکھیں، ڈیتھ ریٹس دیکھیں اور برتھ ریشو دیکھیں تو اس میں کافی ڈفرینس ہے. اور اس میں اس کی مین وجہ کیا ہے، آج ہم بہت ساری بیماریوں پر قابو پا چکے ہیں. ہماری مطلب طب کی، میڈیکل کی جو فیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ امپرومنٹس آئی ہیں، بہت ریولیوشنری اسٹیپس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں 20 میں سے تقریباً 19 جو بچے ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، مینس کہ وہ ہیلدی ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ بچے جو ہیں وہ صحت مند اس لیے ہوتے ہیں یا وہ سروائیو اس لیے کر جاتے ہیں کہ ان کو بہت سی بیماریوں سے کمپیٹ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے بہت ساری میڈیسنز جو ہیں وہ آ چکی ہیں میڈیکل فیلڈ کی وجہ سے. لیکن جو کم ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں بھی ہم دیکھیں کہ بے شک وہ ان میں بنیادی سہولیات مہیا نہیں ہوتی بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود ان میں اپنی بڑھتی ہوئی جو آبادی ہوتی ہے ان کی کفالت کے بہت اچھے طریقے موجود ہوتے ہیں. کم ترقی یافتہ ممالک میں اسکول، ہاسپٹلز اور جو اچھی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ان کی فیسلٹیز کا کافی فقدان ہوتا ہے، کافی حد تک کم ہوتی ہیں. ان میں فیکٹریز کی تعداد بھی کم ہوتی ہے ایسے ممالک میں، کیونکہ انڈسٹریل ایریاز یا انڈسٹریل کنٹریز نہیں ہوتے. لیس ڈیولپڈ جو کنٹریز ہوتے ہیں یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا ملک ہے، تو خاص طور پر وہاں بڑے بوڑھے لکھ پڑھ نہیں سکتے. تو یہاں جو ہے ان کی برآمدات جو ہے اس طرح کے ممالک کی خاص طور پر وہ را مٹیریل پہ یعنی خام مال پر بیس کرتی ہے، اور ملکی معیشت پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فی کس آمدنی بھی کم ہوتی ہے. امیر لوگ جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، غریب جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہو جاتے ہیں، اور معاشی حالت جو ہے اس کی وجہ سے
تنگ آ کر جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. ماضی میں جو آبادی کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ بہت سے لوگ جنگوں میں مر جاتے تھے یا مختلف وبائی بیماریوں اور قحط سالی جو ہے وہ اس کی وجہ بنتی تھی. لیکن آج لیس ڈیولپڈ جو کنٹریز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی صورت میں اکارڈنگ ٹو دس رائٹر اسی صورت میں ترقی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی آبادی ہے جو ان کی اس کو ایک مناسب لیول پر لے کر آئیں. تو بچوں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ اس کا پیج نمبر ہے ہمارے پاس 53. What is it like to be really hungry? بھوکا ہونا، واقعی بھوکا ہونا کیسا ہوتا ہے؟ ریئلی ہنگری کا مطلب یہی ہے کہ بھوکا ہونا کیا، واقعی بھوکا ہونا کیا ہوتا ہے. I expect that at some times you have all come home after an energetic game of football or netball or after a few hours when you have been too busy to eat and said I'm starving. I expect, I hope، میں امید کرتا ہوں کہ بعض اوقات جب آپ باہر سے کھیل کر آتے ہیں، فٹ بال کھیل کر آئیں یا نیٹ بال کھیل کر آئیں، ظاہر آپ جب اچھل کود کرتے ہیں، جب بوائز ہوتے ہیں، گرلز ہوتی ہیں، جب آپ اسپورٹس کرتے ہیں اس کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد جب آپ بہت زیادہ بیزی رہے ہوں، بہت زیادہ کام میں مصروف رہے ہوں، کہ اتنے بیزی رہے ہوں کہ ٹو بیزی ٹو ایٹ، اتنے مصروف رہے ہوں کہ آپ نے کھانا نہ کھایا ہو، کھانا ہی نہ کھا سکے ہوں، اینڈ سیڈ، اور پھر آپ یہ کہیں کہ آئی ایم اسٹارونگ، بھوک سے میری حالت بری ہو رہی ہے. اسٹارونگ کا مطلب ڈیتھ، آئی ایم ڈائنگ آف ہنگر، مطلب بھوک سے میری جان نکل رہی ہے، بھوک سے میں مرنے والا ہوں. بٹ دس ہنگر ڈڈ ناٹ لاسٹ لانگ، لیکن یہ بھوک زیادہ دیر تک نہیں رہی. اف یور میل واز ناٹ ریڈی فار یو، اگر آپ کا کھانا آپ کے لیے تیار نہیں تھا. آفٹر اے فیو سلائسز آف بریڈ، چند ٹکڑوں روٹی کے ٹکڑے، چند روٹی کے ٹکڑے لینے کے بعد، کھانے کے بعد، اینڈ بٹر اور مکھن، یو forgot all about those hunger pangs، آپ کو وہ جو بھوک سے جو تکلیف تھی، پینگس بھوک تکلیف کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو تکلیف تھی وہ چند ٹکڑے اگر آپ کے روٹی کے پڑے ہوئے تھے، آپ نے مکھن کے ساتھ وہ کھا لیے ہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ کھا لیے ہیں، تو آپ کو اتنی زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنی اس وقت ہو رہی ہوتی ہے. بٹ ہنگر ڈز ناٹ مین مسنگ ون میل اور ایون میلز فار اے ہول ڈے، لیکن بھوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں یا کئی کھانے جو ہیں ایک دن کے کئی کھانے آپ نہ کھائیں، مطلب سارا دن ہی نہ کھائیں. It means never having enough to eat. ہنگر کا یعنی بھوک کا صحیح معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے ناکافی کھانا ہونا. Having enough to eat, never having enough to eat. آپ کے پاس اتنا زیادہ کھانا ہی نہ ہو کھانے کے لیے. It means اس کا مطلب یہ ہے when you have had something to eat، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو، you are not being satisfied، اور آپ اس کھانے سے مطمئن نہیں ہیں، and still feeling you could eat at least as much again، اور آپ کو اس وقت یہ احساس ہو رہا ہو کہ آپ اتنا اور بھی زیادہ اتنا ہی تقریباً اور کھا سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ کھانا شروع کریں. It also means a situation in which you are always wondering where the next meal is coming from or even if there will be a next meal. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال ہو جس میں آپ یہ سوچیں کہ اگلا کھانا کیسے حاصل ہوگا، اور ایون اف دیر ول بی اے نیکسٹ میل، اور کیا اگلا کھانا ملے گا بھی، میسر بھی ہوگا. آرتھر ہوپ ریفٹ آف دا گارڈین سیٹ آف اسٹارونگ چلڈرن آفٹر وزٹنگ اے نیوٹریشن سینٹر ان کینیا. گارڈین اخبار کا آرتھر ہوپ، یہ ایک کرافٹ کینیا میں یہ ایک رائٹر تھا. ایک غذائی نشوونما کے دورے کے بعد اس نے کہا کہ فاقہ زدہ بچوں کے بارے میں، اسٹارونگ چلڈرن، فاقہ زدہ بچوں کے بارے میں، جب اس نے کینیا کا دورہ کیا تو اس نے کہا they are the children whose eyes stare as if blind, whose legs and arms are like sticks of licorice, who neither cry nor laugh, and who weigh 10 pounds at the age of 2 years. بچوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ایسے گھور گھور کے غور سے دیکھتی ہیں. اسٹیئر کا مطلب گھور کر دیکھنا، غور سے دیکھنا، جیسا کہ اندھے لوگ دیکھ رہے ہوں، کھانے کو دیکھتے ہیں وہ ایسے. whose legs and arms، جن کے بازو اور ٹانگیں جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے sticks of licorice، جیسے
درخت کو کہتے ہیں ملٹھی کے درخت کی پتلی پتلی جو شاخیں ہوتی ہیں، سٹکس آف لیکورس، درخت کی پتلی شاخوں کی طرح، ملٹھی کے درخت کی پتلی شاخوں کی طرح، جو نہ ہی ہنستے ہیں اور نہ روتے ہیں، اور جن کا 2 سال کی عمر میں جن کا وزن جو ہے وہ 10 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ فیمن ہیز بین اے پرابلم سنس دا بگننگ آف ٹائم، شروع سے ہی قحط جو ہے وہ ہمارا مسئلہ رہا ہے۔ فیمن کا مطلب فیمش، خوراک کی کمی کا ہونا، قحط۔ دا ارلی ہنگر سفرڈ گریو شارٹیج ڈیورنگ دا ونٹر منتھس، سردیوں کے موسم میں، سردیوں کے مہینوں میں سخت قسم کی کمی۔ گریو شارٹیجز کا مطلب یہی ہے، سخت گمبھیر قسم کی کمی۔ ڈیورنگ دا ونٹر منتھس، سردیوں کے موسم میں، اور ہنٹرز کو پیش آتی تھی جو شکاری تھے۔ اینڈ کوائٹ آفن دو دیز ور سیریس انف ٹو مین اسٹارویشن فار ہم اینڈ ہز فیملی، اور اکثر ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے یہ یقیناً اسٹارویشن میں، یعنی ہنگر میں، یعنی فیمن میں، یعنی قحط میں یا فاقے میں اس کا نتیجہ نکلتا۔ اللہ حافظ بچوں۔